حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، اتنا خوف کہ اللہ کے خوف سے روتے روتے آنکھوں پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ، حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، ڈر خوف تاکہ بامانہ زندگی گزاریں۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو صحابہ سے کہا کہ مجھے امید کی باتیں کرو میرے سامنے، اس لیے کہ میں اللہ سے جو ڈرتا تھا اس لیے تاکہ عمل اچھا ہو جائے، اب عمل کا دروازہ بند، اب ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کو امید دلاؤ، بھائی با معنی یا بے معنی چھوڑو اب اس کو، اب کیا کرنا ہے، جو کوتاہیاں ہو گئی توبہ کرو اور اللہ سے اچھی رحمت کی امید لگاؤ۔ تو مسلمان مرتا بھی اچھا ہے، اس لیے کہ اب اس کو شریعت کیا کہتی ہے، بھائی عمل کا دروازہ تو بند، اب ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کو امید دلاؤ، اس سے خوف کی باتیں مت کرو۔ حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو صحابہ سے کہا کہ کیا کرو میرے سامنے امید، میرے اچھے اعمال میرے سامنے لاؤ۔ جب ہم عام حالات میں ہوتے ہیں تو اپنی اچھائیوں کی طرف نظر رکھنے کا حکم نہیں ہے، اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھو، برائیوں کو دیکھو۔ اچھائیوں کو صرف اتنا تاکہ اس سے اگر بالکل ہی نا امیدی ہو رہی ہے تو پھر اچھائی دیکھے۔ اصل حکم کیا ہے، اپنا محاسبہ۔ ساری زندگی حضرت عمر اپنی برائیوں کو تو تھی نہیں، ان کی نظر میں جس کو وہ برائی سمجھتے تھے وہ دیکھتے رہے۔ موت کے وقت صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے امید کی باتیں کرو، جو میرے کوئی اچھا عمل ہو تو وہ سامنے لاؤ۔ صحابی نے فرمایا کہ آپ نے جب اسلام کمزور تھا اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو، بولو بھائی، طاقت دی، یہ آپ کی نیکی ہے بہت۔ حضرت عمر سن رہے ہیں، منع نہیں کر رہے کہ نہیں چپ خاموش، میری تعریفیں کیوں کر رہے ہو، بولنے دیا، ہاں بولو، تاکہ مجھے اللہ کی رحمت سے، بولو بھائی، امیدیں ہوں، کیونکہ اب عمل ختم، اب اگر غم کے ساتھ روح نکلے گی تو کیا فائدہ بھائی، اب تو اچھی باتیں کرو۔ پھر بتایا کہ آپ نے اسلام کو ایسے طاقت دی، آپ نے مسلمانوں کی خلافت کا حق ادا کر دیا، عدل کے ساتھ حکومت کی، اتنی خوبیاں بیان کی کہ آپ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے ہیں، ساری خوبیاں بیان کی۔ اس کے بعد حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ صرف مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو مجھے منظور ہے۔ یعنی میں ہی نہیں سمجھتا کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا دیں گی، اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وہ طبعی طور پر خوف کا غلبہ تھا، طبعی طور پر جو وہ قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ تو اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جب تک موت نہیں ہے ڈر، خوف کو غالب رکھو، ڈر کو، اپنی برائیوں کو دیکھو، اور جب موت کا وقت آئے تو پھر امید کو، بولو بھائی، غالب رکھو، کیونکہ اب عمل ختم، اب ڈر کے کرنا کیا ہے، اب رحمت کی باتیں کرو، اچھے اعمال کو سوچو اس وقت، اور اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے انسان۔